چیف کورٹ پنجاب اپنی ارتقاء کی منازل خاموشی سے طے کر رہا تھا۔ 1919 میں چیف کورٹ کو ہائی کورٹ کا درجہ دیا گیا اور پھر وقت سمٹ کے لمحوں میں آگے لمحے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں، اور وہ گھڑی آ گئی جس کے استقبال کی تھی اس کے 150 سال مکمل ہو چکے اس سال، اور آج کا ایک لمحہ انہی 150 سال کی دعوت کو قبول کیا اور بغیر کسی توقع کے میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ آئیے اور انجام دے رہی ہے۔ قربانیاں بھی دی، قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ اس طرح مولانا صاحب کے ذہنوں میں سڑکوں پر قربانیاں جیسے صاحبان جب عدالتوں میں فیصلے کرتے ہیں تو بڑے مشکل ٹائم سے گزرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے فیملیز کو نگلیکٹ کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے حقوق کے تعین کرنے کے لیے آپ کو راتوں رات جاگنا پڑتا ہے، تو وہ ایک بھرپور زندگی اس لحاظ سے کہ حقوق اور انصاف کی معاملات میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے حقوق کو ان تک پہنچانا، یہ وہ جدوجہد تھی جس کو آنریبل چیف جسٹس نے محسوس کیا اور محسوس کرتے ہوئے اس چیز کا اعادہ کیا کہ اس دفعہ ہم نے یہ تقریبات منانی ہے، اور یہ تقریبات کو انہوں نے صرف لاہور تک محدود نہیں کیا یا ہائی کورٹ کی جو بینچز ہیں ان تک محدود نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تقریبات کا انعقاد ڈسٹرکٹ لیول پر ہوگا کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری اس پورے سسٹم میں سب سے اہم حصہ ہے، اور ہمیں باقاعدہ اوپر سے پروگرامس دیے گئے کہ کس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ آج پنجاب کے 7 یا 9 ضلعوں میں اس وقت اسی انداز سے کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ نومبر کا پورا مہینہ ہر سیٹرڈے، سنڈے اور فرائیڈے آپ کو پنجاب کے کسی نہ کسی شہر میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی نظر آئے گی اس 150 سال تقریبات کے حوالے سے۔ اٹک میں چونکہ الفابیٹیکلی بھی پہلے آتا ہے تو اس کے نمبر بھی ہمارا پہلے آ گیا کہ ہم نے یہاں سے اسٹارٹ دینا ہے۔ اٹک کے بھی بہت روایات ہیں، ایک یہ تاریخی جگہ ہے جس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آج شروع میں کہا تھا ہم نے کافی دیر اٹک کے ہسٹوریکل پلیسز دکھاتے رہے تاکہ یہ یاد تازہ ہو جائے، اور اٹک میں یہ بڑے کم اس طرح کے معاملات ہیں کہ یہاں پہ جو کانفرنسز ہوئی ہوں جوڈیشری کی طرف سے یا اس طرح اکٹھے ہوئے ہوں، تو یہ سیکنڈ ایونٹ ہے، ایک تو میں نے ڈومیسٹک لیول پہ کیا تھا اور اجتماعی طور پہ یہ انڈر دی امبریلا آف ہائی کورٹ یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ ہم یہاں لوگ اکٹھے ہیں اور رول آف لا کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں جناب نور حسین ملک صاحب کا، جناب ارشد محمود چیمہ صاحب کا اور دیگر دوستوں کا جنہوں نے بہت کم وقت کے اوپر ہماری دعوت کو قبول کیا اور تشریف لائے۔ یقیناً آج ہم جو چند دوستوں کو یہاں سنیں گے رول آف لا کے حوالے سے، اس سے ہم بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ رول آف لا میں بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ قانون پہ عمل درآمد کرانا صرف عدلیہ کا کام نہیں ہے، ہر شخص اپنی جگہ ایک ادارہ ہے، بحیثیت شہری، بحیثیت ادارہ، بحیثیت ایک معاشرہ، ہم سب پہ کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں واجب ہوتی ہیں، اور جب ہم ذمہ داریوں کو نبھانا شروع کرتے ہیں تو رول آف لا، قانون کی حکمرانی خود بخود نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ سڑک پہ اگر چل رہے ہیں اور آپ ریڈ لائٹ کے اوپر گاڑی روکتے ہیں تو یہ آپ کا انڈیویجول فیل ہے، لیکن اس انڈیویجول فیل کی بنیاد پہ آپ ایک معاشرے کی، ایک نیشن کی عکاسی کر رہے ہیں، ایک قوم کی عکاسی کر رہے ہیں۔ دنیا میں جتنی کامیاب قومیں ہیں وہ کیوں پچھاڑی جاتی ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ ہمیشہ قانون پہ عمل درآمد کرتی ہیں، قانون کا احترام کرتی ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ عدالتوں میں تو ڈیفینیٹلی وکلا صاحبان جج صاحبان اپنی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور جہاں تک ان سے ہو پڑتا ہے وہ لوگوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، ان کو انصاف دلاتے ہیں،
لیکن ہمیں آج یہ طے کرنا پڑے گا کہ انصاف صرف جج کا کام نہیں ہے دینا، انصاف معاشرے کے ہر شہری کا کام ہے، اور جس دن ہر شہری دوسرے شہری کے حقوق کو تسلیم کرنے لگے گا اور یہ طے کر لے گا کہ میری زیادتی جو ہے اس کو میں نے ماننا ہے، تو پھر ایک وقت شہراج ہے کہ عدالتوں میں یہ جو مقدمے بازی ہے یہ شخص بہت کم ہوتا چلا جائے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے دوست اور بھائی جو ہمارے آئے ہیں پریس سے اس کوریج کے لیے، اور سول سوسائٹی سے، کالجز سے، ہاسپٹل سے، ٹیچرز ہمارے بیٹھے ہیں، ان سب کا کہ آپ تشریف لائے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ مجھے یقین ہے کہ آج ہم سے بیٹھے ہوئے سارے دوست جو ہمارے مہمانان نگرانی تشریف لائے ان کی باتوں سے مستفید ہو کے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائیں گے، اور یہ عہد کر کے جائیں گے کہ آج کے بعد ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے لیول پہ جس حد تک قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے وہ کرے گا، اور قطرہ قطرہ بن کے لیے آگے معاملات چلتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جانتے ہیں لیکن یہ جو موجودہ بحران حالیہ وقت میں پیدا ہوا اس کے کچھ مثبت پہلو بھی تھے، اور وہ اس عرصے میں خاص طور پر یہ ہول ٹائم جو ہے ساری قوم کی اویئرنیس جو ہے وہ ہوتی رہی، اور ہر آدمی جو ہے وہ اپنے حقوق سے بھی اچھی طرح آگاہ ہے، لیکن اس بحران کا کوئی حل جو ہے وہ اب پبلک کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا حل ملے گا، بلکہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا دوسرا میڈیا ہے یا عام پبلک میں بھی جو ایک پرسیپشن ہمارے سامنے تھا میڈیا کے اوپر بھی اور ہر جگہ بڑے یہ واضح انداز میں کہا جاتا رہا کہ جناب اس میں تھرڈ امپائر جو ہے وہ اس کا حل جو ہے تھرڈ امپائر کی انٹروینشن ہے، اور اس سے مراد یہ کوئی اشاروں پہ بات نہیں تھی، واضح طور پر کہا گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ان کی انٹروینشن یہ نہیں کہا گیا کہ پاسبل ہے، بلکہ انوائٹ کیا گیا کہ کچھ ایسے حلقے جو تھے جن کے یہ مفادات ہوں گے، تو کہا گیا کہ یہ انٹروینشن جو ہے یہ ہونے والی ہے اور ہو رہی ہے، اور اس کے لیے دن اور وقت اور ہر چیز جو ہے متعین کی جا رہی تھی۔ لیکن یہاں جو رول آف لا ہے اور اس کی جو اپلیکیشن ہے اس نے بھی اپنا ایک رول ادا کیا، اور کس طرف جو ہے لوگوں کی توجہ نہیں جا رہی تھی، ہر آدمی اسی پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی ملک میں اس بحران کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ بھی کوئی ایسا نکل سکتا ہے جس سے ہم آئین، جمہوریت اور رول آف لا سے بھی جو ہے بہت دور چلے جائیں۔ لیکن ایک بات میں تو اس کو انٹرونشن ہی کہوں گا، کیونکہ یہ کوئی سپو موٹو انٹرونشن نہیں تھی، وہ بھی قانون اور رول آف لا اور آئین کی تحقیق جا سکتی ہے، لیکن ایک باقاعدہ پٹیشن میں جب وہاں دائر کی گئی تو اس کا نوٹس لیتے ہوئے جب ایپکس کورٹ میں اس رول آف لا کی اپلیکیشن جو ہے وہ ہمیشہ عدالتوں ہی کے ذریعے ہونی، اور ایپکس کورٹ میں جب وہ معاملہ گیا تو وہ جو بحران تھا جس سے ہر آدمی مایوسی کا شکار تھا یا پریشانی کا شکار تھا، تو وہ اس ایک دن میں جو ہے چند لمحوں میں، بلکہ چھوٹی سی سوال چند منٹوں کی تھی یا گھنٹوں کی تھی، اس کے اندر جو ہے وہ بحران کا ایسا حل نکل کے سامنے آیا جو ورچولی یہ اس رول آف لا ہی کا ثمر ہے۔ حکم جو ہے یہ لوگوں میں جو ہے انکلکیٹ ہو چکی ہے، لیکن میں اس کی ایک بہت پیچھے تاریخ سے ایک بات بتاؤں گا کہ رول آف لا جو ہے، لا کی جو انفورسمنٹ ہے، یہ رول آف لا کی، لیکن یہ صرف عدالتوں یا کسی اداروں کا انتظار کرنا کہ وہ اس کو انفورس کریں، ہر فرد نے انفرادی طور پر اس رول آف لا کا جو ہے یہ سبق بھی سیکھے، اس نے سب سے پہلے اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، اور جب ہم یہ انصاف کریں گے، یہ رول آف لا کا جو ہے یہ ہم سبق سیکھیں گے، تو انشاءاللہ یہ جو کوئی بحران موجودہ یا آئندہ یا کبھی اور اپنی انسان کی زندگی میں بھی یہ نہیں آئے گا۔ تو اس میں ایک ایتھنس کی مثال جو ہمارے پاس ہے، سب سے روشن مثال ہوئی ہے ساکریٹس کی، جو گریک جو فلسفر نے جب اس کو
اس وقت جو اس پر اس تعلیمات کا پھر کوئی الزام لگا کے جو اس کو کیا گیا، تو الزام پھر اس کا یہ ہوا کہ یہ جو اویئرنیس پیدا کر رہا ہے اور کہتے ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، تو یہ الزام لگا، چارج یہ تھا کہ ہی از کرپٹنگ دی یوتھ آف ویٹرنس، کہ یہ گویا سمجھانا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ یا الزام ہے یہ اس وقت کی حکمرانوں کی نظر۔ تو بہرحال ان کا ٹرائل ہوا، ٹرائل جو اس نے فیس کیا وغیرہ، وہی اس میں وہی جو سموتھلی چلا جو اس وقت کا قانون، جو حکومت کا جو جبر کا قانون تھا وہ بھی، تو اس کے تحت انہیں سزائے موت ہوئی، اور سزائے موت بھی اس طرح کہ انہیں زہر کا پیالہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے پینا۔ اب جب یہ اس کی ایکسیکیوشن کا وقت آیا تو جو دوست تھے، جو جیسے ابھی ہم جیالے اور بتوالے کی طرف آج کل استعمال کرتے ہیں، تو جو اس موقع پر جسٹس کوک نے جو تاریخی الفاظ کہے، King is under God and law. King is under God and law, and that law is supreme over executive. کیے جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف بادشاہ کا حکم نامہ رتی کی ٹوکری کا حصہ ہوگا۔ جناب والا جس فلسفے کی بنیاد ہی ایک جج نے رکھی، اس فلسفے میں عدلیہ کے کردار کی بات سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف۔ اس فلسفے میں سب برابر اور تمام افراد پر ایک ہی قانون کا اطلاق ہے۔ نمبر 3، حقوق کا سرچشمہ عدلیہ، عدالتیں حقوق کی ضامن ہیں۔ تو گویا اس فلسفے کا تیسرا رکن ہی عدلیہ کا کردار رہتا ہے۔ جناب عالی یہاں اس بات کا ذکر کرنا لازم ہے کہ قانون کی بالادستی بہترین عملی نمونہ عہد رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا وہ واقعہ ہے جب قریش کی ایک معزز خاتون چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ قریش کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس فاطمہ نامی خاتون کو سزا نہ دی جائے۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئی کیونکہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو وہ سزا سے بچ جائے، اور جب کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس کو سزا دی جائے۔ آج اگر اس فاطمہ اور دیگر میرے دوست اہلکاران سے سٹارٹ ہوا، لیٹیگیٹ کو قانون کے مطابق انصاف کی فراہمی یقینی بنا سکتے ہیں، اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کسی کی انفرادی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس انسٹیٹیوشن جس کا مقصد ایک لیٹیگنٹ جو آپ کے پاس آتا ہے انصاف کے لیے، اس کو قانون کے مطابق انصاف فراہم کرنا ہے، اور الحمدللہ ابھی 6-7 ماہ سے میں بڑا قریب سے مختلف کمیٹیوں میں پارٹیسپیشن کے حوالے سے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے میکسیمم انڈیویجول جوڈیشل افسران کو بڑے نزدیک سے بالمشافہت تو نہیں لیکن فائلوں کے ذریعے دیکھ رہا ہوں۔ ہماری ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں قانون کے مطابق انصاف ہو رہا ہے۔ اور ہائی کورٹ کے لیول پہ بھی الحمدللہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ قانون کے مطابق ہم انصاف کر رہے ہیں اور کریں گے۔ میں جس ڈسٹرکٹ میں بھی جاتا ہوں جو جوڈیشل افسر ہوتا ہے، اور یہ ہمارے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی یہ ایک گول ہے کہ ہمارے جوڈیشل افسران کو اپنے جوڈیشل افسران کو سٹرانگ کرنا ہے، بلا خوف و خطر قانون کے مطابق
مطابق انصاف فراہم کرے، اور الحمدللہ ان کی جو پالیسیز ہیں، ہسٹری میں پہلی دفعہ ہم نے الحمدللہ ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ آڈٹ کمپلیٹ کیا ہے کہ کون سی فائل کہاں پھنسی ہوئی ہے، اب تک کیوں فیصلہ نہیں ہوا، اور منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس کو کمپیوٹرائز کیا ہے، اور اس کے ریزلٹ بہت جلد آپ کے سامنے، پبلک کے سامنے آ جائیں گے کہ آپ اٹک میں بیٹھ کے لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ جا کر ڈیرہ غازی خان کی ایک چھوٹی سی تحصیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلان جج صاحب کے پاس پریمپشن سوٹ کس اسٹیج پہ، آج اس میں کیا کارروائی ہوئی اور کیوں ججمنٹ ہوئی۔ ایسے ہی ان کے ڈیسیژن بھی آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی، ہر چیز بڑی واضح نظر آئے گی، انصاف کا بول بالا ہوگا، لیکن یہ سب یونٹی سے ہوگا۔ جب بار اور بینچ اپنے ذاتی اختلافات، ذاتی انٹریسٹ ختم کر کے اس ادارے کو آگے چلانے کے لیے اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی انصاف کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ 36 ڈسٹرکٹ میں ہمارا ڈسٹرکٹ اٹک سب سے چھوٹا ڈسٹرکٹ ہے، اور ہمارا ڈویژن باقی ڈویژن کے حساب سے تقریباً چھوٹا ہے، لیکن ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے حوالے سے راولپنڈی کا لائن شیئر ہے۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ بار اٹک میں اب چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہونے کے باوجود ایک دوسرا ہائی کورٹ کا جج دیا ہے، یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ جو محمد بشیر پراچا صاحب کی شکل میں سامنے آیا ہے، اور میں دیگر دوستوں کو بھی، خاص کر میرے سامنے بیٹھے ہوئے ینگ دوستوں کو کہوں گا کہ اب یہ سلسلہ یہی ختم نہیں ہونا چاہیے، آپ نے محنت کرنی ہے، آنیسٹی سے پروفیشنل بننا ہے، تاکہ یہ ڈسٹرکٹ بار جو ججز دے رہی ہے یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ اس ڈسٹرکٹ بار کے حوالے سے اگر شیخ حسن صاحب کا بھی نام نہ لگوں تو یہ میرے حساب سے یہ ناانصافی سمجھی جائے گی۔ جو شخص ڈسٹرکٹ بار اٹک میں پریکٹس کرتے ہوئے راولپنڈی بینچ بار کا پریزیڈنٹ بنا، ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار بنا، فائنانس سیکرٹری سپریم کورٹ بار بنا، 7 دفعہ کنزیکٹیولی ڈسٹرکٹ بار اٹک کا پریزیڈنٹ بنا، تو اس نے اس بار ڈسٹرکٹ بار کو پورے پاکستان میں منوایا، تو میں سلام پیش کرتا ہوں شیخ حسن صاحب کو۔ افتخار محمد چودھری فارمر چیف جسٹس پاکستان، جن کی بھی بہت پارٹیسپیشن ہے اس جوڈیشری میں، جنہوں نے اس جوڈیشری کو ایک نیا رنگ دیا، جوڈیشری میں ایک طاقت آئی ان کی سربراہی میں کام کرتے ہوئے جوڈیشری کو۔ میں سمجھتا ہوں بار اور بینچ کو ایک کیا، اور ڈسٹرکٹ سے پہلی دفعہ ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا سلسلہ شروع ہوا، تو میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔
باقی مجھے سہیل ناصر صاحب، ارشد محمود چیمہ صاحب، ملک منظور حسین ملک صاحب کے پاس بطور وکیل پیش ہونے کا موقع ملا اور میں پیش ہوا. جو باتیں چیمہ صاحب نے کی ہیں وہ واقعی انہوں نے اپنے آپ کو ایسے ثابت کیا تینوں نے، اور وہ پنکچوئل تھے، آنیسٹ تھے، اپنے فرائض منصبی بہتر طریقے سے انہوں نے انجام دیا اور اب بھی مختلف جگہ پہ وہ دے رہے ہیں اور سہیل صاحب یہاں اٹک میں پر انجام دے رہے ہیں. تو آنیسٹی اور صاف نیت، یہ دو چیزیں اگر اپنے ساتھ آدمی لے کر چلے تو کمپیٹنسی میں تھوڑا بہت فرق آئے تو وہ راستے میں نکل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کبھی ناکام زندگی میں نہیں کرتا. لہذا خلوص نیت اور ایمانداری سے، اور یہ ہمارا فرض ہے ججز صاحبان کا کہ ہم خلوص نیت، صاف نیت اور ایمانداری سے ان کی فراہمی کو یقینی بنائیں اور قانون کے مطابق انصاف کریں. تو یہی جج کی ایک خوبصورتی ہے. بلکہ ابھی تو میں کمیٹی میں ہوں تو اس میں یہاں تک ہے کہ جج صاحب کو بات بھی نہیں سننی چاہیے. کسی رشتہ دار کے حوالے سے کوئی کہے کہ فلاں آپ کے پاس کیس ہے تو وہ اگر بات کرے تو اس کو وہیں روک دے. یہ بھی ڈسکوالیفیکیشن میں آتا ہے جج صاحب کی کہ یہ سفارش سنتا ہے، کام نہیں کرتا، لیکن سنتا کیوں ہے. تو یہاں تک ہے جج کی اپنی انٹیگریٹی. لیکن یہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر جج صاف ہے، جج نیک نیت ہے، جج ایماندار ہے تو جتنے مرضی فیصلے کریں ان میں قانونی نقص، قانونی غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن الحمدللہ دیدہ گنستہ کوئی ایسی خرابی نہیں ہو نہ ہو تو اس کی ریپوٹیشن خراب ہو ہی نہیں سکتی. تو ان حالات میں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس انصاف کی فراہمی کے ادارے کو قائم و دائم رکھے اور اس کے جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں ان کو مشترکہ اتفاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق دے. اس کا انصاف کا بول بالا ہے تو یہ ہمارا ملک ہے. انصاف کا بول بالا نہیں ہے تو ساری اضطرابی کیفیت ہے، اس میں کوئی سکون نہیں ہے. کوئی شخص کہیں بیٹھا ہوا آسانی سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا. تھینک یو ویری مچ. اب میں ریکویسٹ کرتی ہوں مسٹر رضوان عابد صاحب، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب اٹک سے، کہ وہ آئیں اور اپنا پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ وصول کریں. سرٹیفکیٹ وصول کر لیں. قیوم ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اٹک کہ وہ آئیں اپنا پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ وصول کریں. حافظ حسنین اظہر شاہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ وصول کریں. اسد علی صاحب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اٹک.
शेख वसीरुर मैं दरखास्त करती हूँ जनाब शाहिद हुसैन शेख बाबर रिजवान साहब तीन शाह साहब से कि वो आए और अपना पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट वसूल करें। Thank you, sir. Madam.